آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح نظروں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرات محترم، آج جب انسان سے پوچھا جائے کہ تم اپنے بچوں کی شادی کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے ابھی میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، جب اس کی کہیں پر جاب لگ جائے گی، کہیں نوکری لگ جائے گی، جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کی شادی کروں گا۔ حضرات، مجھے آج بھی دوران طالب علمی کی ایک بات یاد ہے کہ استاد نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، بیٹا تم نکاح کیوں نہیں کرتے، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو شاگرد نے کہا، حضرت ابھی میں پڑھ رہا ہوں، جب میری جاب لگ جائے گی، میری کہیں پر نوکری لگ جائے گی، جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ تو استاد نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹا اگر پڑھائی کے بعد تیری نوکری نہ لگی تو تو کیا شادی نہیں کرے گا، تو کیا نکاح نہیں کرے گا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرات محترم، اس کے بعد استاد نے فرمایا، بیٹا ہو سکتا ہے کہ آنے والی دلہن کے قدم تیرے گھر میں پڑے، اللہ اس کے قدم کی برکت سے تیری نوکری لگا دے، اللہ اس کے قدم کی برکت سے تیری جاب لگا دے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کے گروہ تم نکاح کرو، اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ لڑکا لڑکی جیسے ہی بالغ ہو جائیں فوراً ان کا نکاح کر دینا چاہیے، فوراً ان کی شادی کر دینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب سنو، اس محفل کو نکاح کے تعلق سے سجایا گیا ہے۔ انسان جب نکاح کرتا ہے تو کن چیزوں کو دیکھ کر کرتا ہے، کن چیزوں کی بنا پر کرتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لاربع، انسان جب نکاح کرتا ہے تو چار چیزوں کی بنا پر نکاح کرتا ہے، لمالہا، اس کا مال دیکھ کر نکاح کرتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، ولحسنہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، ولحسبہا، اس کا خاندان دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، ولدینہا، اس کی دینداری دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاظفر بذات الدین، تو تم دینداری اختیار کرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب آئیے ابن ماجہ کی حدیث پاک سن لیجئے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزوجوا النساء لحسنہن، کہ تم عورتوں سے فقط ان کے حسن کی بنا پر نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ان کا حسن تمہیں سرکشی میں ڈال سکتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم عورتوں سے ان کے مال کی بنا پر نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ان کا مال تمہیں سرکشی میں ڈال سکتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم عورتوں سے ان کے خاندان کی بنا پر نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ان کا خاندان تمہیں سرکشی میں ڈال سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، انسان جب سوچتا ہے کہ فلاں لڑکی بڑے خاندان کی ہے، اس کا خاندان اونچا ہے، لوگ اس کے خاندان کے نام سے اس کو جانا کرتے ہیں، اگر میرا نکاح اس سے ہو جائے گا، میری شادی اس سے ہو جائے گی تو لوگ مجھے بھی بڑے خاندان کا داماد داماد کہیں گے، میں بھی بڑے خاندان کا داماد کہلاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب وہ اس بڑے خاندان والی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، پھر وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ میری شادی کسی خوبصورت لڑکی سے ہو جائے، میری شادی اگر خوبصورت لڑکی سے ہو گئی اور یہ میرے گھر میں میری بیوی بن کر آ گئی تو محلے کے لوگ کہیں گے، پڑوسی کہیں گے، خاندان کے لوگ کہیں گے، رشتہ دار کہیں گے، فلاں کی بیوی بہت اسمارٹ ہے، فلاں کی بیوی بہت خوبصورت ہے، فلاں کی بیوی بہت ہینڈسم ہے۔ لیکن پیارے، ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے، جب حسن و جمال والی لڑکی گھر میں آتی ہے تو وہ دن میں گھر والوں کو تارے بھی دکھا دیا کرتی ہے۔ ایسے معاملات بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اب اپنے ذہن کو قریب کریے گا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنا پر نکاح نہ کرو، تم عورتوں سے ان کے خاندان کی بنا پر نکاح نہ کرو، تم